بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنی مکمل رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے ساتھ موقع پر K21 کی سحر خصوصی نشریات آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. میں آپ کا میزبان زید اختر اپنی ٹیم کے ساتھ K21 کی اس خصوصی سحر نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اس خصوصی سحر نشریات میں فضائل و برکات پر بات کریں گے. ہمارے درمیان ہوں گی ملک کی پسندیدہ شخصیات، جدید علماء و مشائخ، حکمہ اور ڈاکٹرز. یہی نہیں، مزے مزے کے سحر و پکوان بھی اس سحر نشریات کا حصہ ہوں گے. رحمتوں کے عشرے کے آغاز ہو چکا ہے اور ہماری سحر نشریات روزانہ 2 بجے سے نماز فجر تک جاری رہے گی. تو ناظرین، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کونین، نور مجسم، تاجدار مدینہ قلب و سینہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کہ وہ نبی کہ جس کے ہیں لامکاں، وہ نبی کہ جس کے ہیں لامکاں، اور وہ مکاں کہ جس کا مکان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس شعر کے ساتھ ملک نامور شناخواں، جن کا تعارف کسی تعارف کا محتاج نہیں، جن کے والد صاحب اس ملک کا ایک اہم سرمایہ تھے، اور جن کی شان میں کیا شان بیان کروں، اور ان کا پڑھا ہوا کلام آج کا بچہ بڑے بزرگ سب جانتے ہیں، جن کا کلام ان کی پہچان بنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں تا قیامت وہ پہچان ان کی قائم رہے گی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں مخاطب ہوں ملک مایا ناز شناخواں جناب حسان خورشید صاحب سے. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی مبارک برکتیں آپ کو بھی بہت مبارک ہوں. آپ کو بھی مبارک ہو، اور آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے والے K21 کے تمام ناظرین کو میری جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں اس ماہ مبارکہ کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. رمضان المبارک کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟
الحمدللہ مصروفیات رہتی ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ، سحر و افطار کی نشریات میں بھی، اس کے علاوہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اس حوالے سے بھی مصروفیات ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عبادات پر زیادہ توجہ دیں، تراویح کا بھی اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور گھر والوں کو بھی تھوڑا سا وقت دیں۔ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ مبارک مہینہ گزرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمیں دوشنا کر رہے تھے قاری محمد فیصل صاحب، یہ بھی بہت خوبصورت نعت خواں ہیں، اور یہ بھی ہمارے آج پروگرام کی زینت بنے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ میں حسان خورشید بھائی آپ سے یہ چاہوں گا کہ کون سا کلام آج آپ ہمیں سنا پیش کرتا ہوں۔ آپ نے والد محترم کا ذکر کیا الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کا وہ کلام جو ان کی پہچان بنا اور پوری دنیا میں زبان زد عام ہوا، اور یہ شعر کسی گھر، کسی دفتر، کسی گاڑی پر آپ نے بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پیش کرتا ہوں اس کلام کی چند اشعار۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، بے شک بے شک، یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری کیا بات ہے، نسبت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا یہی بات رسول ہے، اللہ یہی بات ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ دیا ہے خود خالق جہاں نے، بے شک بے شک، یہی بات ہے، یہی بات ہے بھائی۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں بے شک، گے، یہی بات، یہی بات ہے، مگر یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کیا کہنا، کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ادائیگی ہے اور کیا خوبصورت کلام ہے۔ حسان خورشید بھائی، آپ نے تو اپنے والد محترم کی آج یاد تازہ کر دی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے،
بے شک سب کی بات اسی وسیلے سے بنی ہوئی ہے کہ جو میرے حضور کے در کا گدا ہوتا ہے، جو میرے حضور کے در کا فقیر ہوتا ہے، اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور وہ لوگ بالکل بھی رسوا نہیں ہو سکتے اس دنیا میں جو میرے حضور کے در کے غلام ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو سحری جگانے والے آیا کرتے تھے، مگر یہ روایتیں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب سحری والے ہمیں جگانے آتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پہ جا کر نعتیں پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، اور پھر گھر پہ آ کے سحری کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن وہ ساری روایتیں ابھی تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جب مساجد میں گونجتی وہ آوازیں، وہ صدائیں، نعت رسول مقبول کی، تلاوت قرآن پاک کی جب ہم سنتے ہیں تو دل و تازہ ہو جاتی ہے، طبیعت تازہ ہو جاتی ہے ہماری۔ تو کیا ہی بات ہے، اگر یہی سرور اور اسی رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں ملتی رہی ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اب میں اس نامور ثناخواں کی طرف آ رہا ہوں جو کہ قاری بھی ہیں اور بہت اچھے ثناخوان رسول بھی ہیں، جناب قاری فیصل چشتی صاحب، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے تو K21 کے توسل سے آپ کو تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک، خیر مبارک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ہم سب کو برکت رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا جامی علیہ رحمہ کا معروف زمانہ کلام اس سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چوسوئے یا رسول اللہ فدائے نقش نادینت فدائے نقش نادینت کنم جان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا
رسول رسول مکن میں ہے روم جا میرا درا یا رسول تنم تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول دلم پج مردہ آوارا زیسیان یا رسول کیا کہنا ہے فیصل چشتی صاحب؟ تنم فرسودہ جا پانا یا رسول اللہ. آہا کیا بات ہے. فارسی کلام سنا رہے تھے ہمارے فیصل بھائی. بڑا ہی مشہور زمانہ کلام اور تاریخی کلام, خانقاہوں میں پڑھنے والا کلام, سننے والا کلام. کیا بات ہے. تو اب میں گزارش کروں گا حسان بھائی سے. ایک تو فرمائش انہوں نے ہماری کہنے پر پوری کر دی, اور اب میں گزارش کروں گا کچھ اپنی مرضی سے کچھ اپنا من پسندیدہ کلام جو کہ میں اکثر پڑھتا بھی ہوں اور بڑا جو کہ آپ کی پہچان نات بنی. وہ کلام تو ایسا تھا کہ آپ کے والد صاحب کی پہچان بنی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اب وہ کلام سنائے جو آپ کی پہچان نات پیش کرتا ہوں. ایک بڑا خوبصورت کلام, ایک خواہش کا اظہار شاعر نے اشعار کی صورت میں کیا. چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. آہا جزاک اللہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, بے شک آمین. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, بخدا کیا کہنا ہے سرکار کے پایا جاتا, بخدا بے شک آمین. میں سرکار کے پایا جاتا, اور کاش کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر لگایا جاتا, سرکار کے منبر سے لگایا جاتا, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک ہو جاتا
ملایا جاتا حق کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کاش میں دورے پیغمبر میں اٹھایا جاتا سبحان اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ حسان بھائی جزاک اللہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کیا کہنا ہے بہت شکریہ حسان بھائی آپ کے تشریف لانے کا قاری فیصل بھائی آپ کے بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ جزاک اللہ اور ناظرین بقیہ سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے لیکن اس کے لیے ایک شارٹ سا بریک اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہوگا فل انسان رمضان ہر سو خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہوگا فل انسان سحر کی اس خصوصی نشریات میں ہماری K21 کی ہمارا باقاعدہ اس پروگرام کا حصہ بنے ملک کے نامور شخصیت بہت سینئر پولیٹیشین جن کا تعارف کروں تو متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر بھی رہے بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت اچھے شعلہ مقرر بیان بھی کرتے ہیں ORC کے چیئرمین کی حیثیت رکھتے ہیں اس ٹائم نمایاں کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں؟ جیتے رہیے خوش رہیں تمام عالم اسلام اور اہلیان وطن آپ اور آپ کی ساری ٹیم کو رمضان کی آمد مبارک ہو خیر مبارک۔ آج پہلی سحری ہے پہلا روزہ ہے اور اللہ سے ہی دعا ہے کہ اس کی رحمتیں اور اس کی فضیلتوں سے بنی نوع انسان کی تمام مشکل آسان ہو اور اور پوری دنیا سے بالخصوص مرض کووڈ کا خاتمہ ہو تو میرے خیال میں اسی سے ہم رمضان کا سحر کا روزے کا آغاز کرتے ہیں بالکل رمضان المبارک کے حوالے سے فاروق بھائی کیا مصروفیات ہیں آج کل بس پہلا روزہ مجھے لگتا ہے گھر پہ ہوگا میری دعا اور خواہش تھی کہ پہلی سحر بھی میں گھر پہ ہی کروں لیکن وہ آپ کی محبت میں اتنی مقناطیسیت اور اتنی اٹریکشن تھی کہ میں زید اختر کو منع نہیں کر سکتا تھا تو میں K21 اور آپ کی اس ٹرانسمیشن میں آ گیا جی فاروق بھائی پہلا روزہ پہلی سحری عموماً کوشش ہوتی ہے گھر اور گھر والوں کے ساتھ لیکن میں آ گیا آپ کے پاس یہ آپ کی محبت رہتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے بلانے پر آپ ضرور تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں ہمیشہ یہ آپ کی پھر افطار اور سحر کا سلسلہ تو چل پڑے گا حالانکہ کورونا کی وجہ سے ذرا بہت زیادہ بڑے بڑے اجتماعات یا بڑے بڑے افطار تو شاید نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی بہت ساری جو یوتھ اور نوجوان تنظیمیں ہیں نوجوانوں کی وہ مختلف سڑکوں پر کینٹ اسٹیشن پر مختلف چوراہوں پر لوگوں کو بڑے پیمانے پہ بھی افطار کرانے کا پروگرام کریں گے تو ان کو میں وزٹ کروں گا انشاءاللہ بالکل ضرور آج کے حالات کے حوالے سے کچھ آپ کی
احتیاطی تجاویز؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت سوچ سمجھ کر کوئی اقدام اٹھانا چاہیے، اور جہاں مذہبی جذبات جو ہیں وہ لوگوں کے بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہوں اور وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ عقیدت کے مارے ہوں، ظاہر ہے ایک ان کی بنیادی وہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور اس پہ جو یہ فرانس میں جس طرح کے خاکے جو ہے وہ آویزاں کیے گئے، اخباروں میں میگزین میں چھاپے گئے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو چاہیے تھا تمام سیاسی جماعتوں کو اور علماء کرام اور جو مذہبی زعمائے دین اور اکابرین ان کو لے کر بیٹھتے ہیں، بالکل، اور پھر ایک پالیسی اس میں سے نکالتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا ایک دھرنا ہو جاتا ہے، ایک پروٹیسٹ ہو جاتا ہے، اس میں آپ جا کے ان سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم فروری کے فلاں دن فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، اور پھر جب آپ وہ نہ کر سکے پھر آپ نے اس میں 2 مہینے کی ایکسٹینشن لے لی۔ بالکل۔ اچھا چلے وہ بھی پھر آپ نہیں کر پا رہے تھے تو ان کو پہلے سے انگیج کر کے بلا لیتے ہیں۔ جی، یہ جو عین وقت پہ اس طرح گرفتاری ہوئی ہے جو تحریک لبیک کے جو مرحوم سربراہ تھے ان کے بیٹے کی، تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ گرفتاری میرے خیال میں نامناسب تھی، ناقابل اور پھر اس برداشت کے بھی تھا۔ ہاں بالکل نامناسب تھی، انجسٹیفائڈ تھی، اور پھر اس کے بعد جو لوگوں نے بھی جس طرح کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کیا، تشدد کی شکل میں جو اظہار کیا وہ بھی مناسب نہیں تھا میرے خیال میں۔ بالکل بالکل۔ انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام تو خود سلامتی کا مذہب ہے، امن کا داعی ہے، امن کا علمبردار ہے، سلامتی کی بات کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہاں پر تھوڑا سا ہمارے ان بھائیوں کے ان کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ بالکل بالکل۔ جو خاتم النبیین ہے، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں تو کوئی اس کے بغیر تو پھر ہمارا ایمان اور یقین ہی شروع نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بالکل، تھوڑا سا اس سے کہیں لغزش ہو گئی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ لڑزشوں کی جو بات ہے فاروق بھائی، تو اگر بات کریں ہم کراچی کے ایک عام شہری کی جو کہ ٹیکس بھی پے کرتا ہے، بل کی باقاعدہ پابندی سے ادائیگی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بیچارہ دکھوں میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے اور بے انتہا مشکلات کا شکار ہے، تو پھر ایسی حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ان کراچی والوں کی صدا تو اسلام آباد کے ارباب اقتدار کو سننی ہوگی، اور کراچی والے تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک۔ ہاں کیا بات جو ہے۔ ٹیکس دیتے ہیں 70%، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، صوبائی حکومت کو 90% دیتے ہیں، تو اب یہ کراچی والوں کی صدا بالکل حق بجانب ہے کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے، بالکل تضاد جذبات میں وہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ تو میرے خیال میں اب یہ جو اسلام آباد والوں کو سوچنا ہوگا، اور یہ 1200 ارب کا اگر وعدہ کیا تھا، 8 مہینے گزر گئے ہیں، ایک پیسہ ایک پائی اب تک نہیں ملی ہے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دیں، ایک اچھا کمیشن بنائیں۔ میں نے ایک 4 نکاتی تجویز بھیجی، پنڈی بھی بھیجی، اسلام آباد بھی بھیجی، اور میرے خیال میں بہت کم لوگ آئین کے اندر سے حل نکال کے دیتے ہیں، کوئی سیاسی ایسا مشورہ دیتے ہیں جو قابل عمل ہو۔ تو میں نے 4 نکاتی قابل عمل ایک حل دیا ہے، بالکل، جس میں آپ کراچی کو اگر بیس، جو 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے کراچی، اور ہر زبان بولنے والا پاکستانی یہاں ہے، ہر علاقے کا شہری یہاں پر ہے، تو اگر یہ آپس میں باہم شیر و شکر ہو جائے نا، تو وہ جو پاکستانی قوم کی تشکیل کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ ایک پاکستانی قوم کی تشکیل کراچی سے ہو سکتی ہے، اور آج کے اس پہلی سحر پہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جہاں ہماری یہ خواہش اللہ سے دعا بھی ہے کہ جو ایسی ٹھوس تجاویز دی گئی ہیں اس کو سمجھا جائے، اور اس میں اچھے تمام سیاسی جماعت کے اچھی شہرت رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ 1200 ارب دیے جائیں 3 سالوں میں، کچرا، گٹر، سرکولر ٹرین، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی، یہ سارے اگر یہ 3-4 سال میں یہ منصوبے ہو گئے تو زائد یقین مانو کہ پھر اس کے بعد کون سی پارٹی نمبر 1 ہے کون سی 2 ہے، لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوگی،
ان کے پاس سرمایہ کاری کرنے، کام کرنے کے اتنے مواقع ہوں گے کہ انہیں کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہیں. بے روزگاری ختم، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، سب ہو سکتا ہے. ویر دیر از اے ول دیر از اے وے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اللہ کرے کہ ہماری یہ بات سمجھ میں آئے. فاروق بھائی، آپ ڈپٹی کنوینر بھی رہے، میئر کراچی بھی رہے، تو آج کل کے جو حالات ہیں، کچرا جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے اور روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، سڑکوں کا تو حال ہی نہ پوچھیں، تو اس حوالے سے حکومت کو اپنا کیا اہم کردار ادا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ ایک تو ہمارے جو شدت پسندیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کل کا ایک ثانیہ ہوا، اور میں بات کر رہا ہوں یہ کچرا کی، اور جو انفراسٹرکچر ہمارا پورا بگڑا ہوا ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث بھی ہے، میں اللہ کر اس کو صحیح کوٹ کروں، الطہار شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ بھی مذہب آدھا آپ کا مذہب جو ہے وہ جہاں بنیادی فرائض اور اراکین ہیں 5 بنیادی آپ کے ایمان کو لے کر، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جڑا ہوا ہے کہ اگر انسان کی اپنی انفرادی جو ہے وہ صفائی کا خیال نہ کرے، اپنے گھر کو صاف ستھرا نہ رکھے، اور اپنی گلی محلوں اور اپنے اطراف اپنے ماحول کو ہر طرح کے کچرے اور آلودگی سے پاک نہ کریں، تو اس میں جہاں حکومت کی ذمہ داری، وہاں شہریوں کی ذمہ داری، وہاں سیاسی جماعتوں ان کے کارکنوں کی ذمہ داری، وہاں شہری فلاحی تنظیموں انجمنوں کی بھی ذمہ داری، اور پھر اس میں علماء کرام اور مختلف مساجد کے جو انتظامیہ اور امام صاحبان ہیں، میں سمجھتا ہوں سب کی ذمہ داری ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ سب لوگ بھی محلہ وائز بیٹھ جائیں اور کم از کم اپنے محلے کو صاف کرنے کی بات کر لیں، اور حکومت بھی جو بلدیاتی اداروں کا فنڈ ہے وہ وقت پر دے دے، اور بلدیاتی ادارے بھی فنڈ اور اختیارات کا رونا نہ روئے، بلکہ کہیں سے ایک تحریک چلا دیں، آگہی دے دیں، اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کو لے کے نکل جائیں، تو میرے خیال میں ایک طرف مذہب کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، آپ کا دین بھی آدھا مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے شہر صاف ہو جائیں گے، پھر جو حفظان صحت کے تقاضے وہ پورے ہوں گے تو بیماریاں کم ہو جائیں گی. تو آپ کا بجٹ جو صحت پہ سیکنڈری ٹریٹمنٹ میں جاتا ہے، احتیاط علاج سے بہتر. اور احتیاط کیا ہے؟ صاف ستھرا کر دیں اپنی گلی محلوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، تو آپ کئی بیماریوں کا تدارک کر لیں. تو ساری چیزیں مذہب میں بھی موجود ہیں، پھر سائنس میں بھی اس کی ریسرچ ہو گئی ہے، بالکل، اور ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن بس ہم اپنی ترجیحات نہیں طے کر پائے. الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، کریڈٹ ڈس کریڈٹ کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن جو کام کرنا وہ نہیں کر رہے. فاروق بھائی، ایک فاروق ستار ایسا ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، سیاست اس کی پہچان ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس کے کیا کردار تھے، کیا کردار ہیں ایک پولیٹیشین کے. سب جانتے ہیں. ہاں نہیں، آپ کو تو ہر بچہ جانتا ہے، آپ ایسے پولیٹیشین، ایک ایسا سرمایہ ہے ہمارا. لیکن آج ناظرین کو دیکھنے والے بتائیں کہ آپ ریئل میں مطلب اصل پولیٹیشین ہیں یا ایک اچھے انسان ہیں؟ ہمارے سامنے تو سب کچھ ہیں، لیکن آپ اپنے میسیج کچھ دیکھنے والے ناظرین کو کنوے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے سیاست کو اپنی زندگی کا شعار بنایا تو میرے نزدیک سیاست کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کا احترام قائم. اگر کسی بھی سیاست میں یا سیاسی جماعت کے نصب العین اور منشور میں، اور یہاں تک کہ کسی مذہب اور مسلک میں احترام انسانیت نہیں ہے، تو پھر نہ وہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے، نہ وہ سیاست ہے. تو پہلے تو یہ کہ ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے، اس کے حقوق یکساں ہونے چاہیے، تو پھر آپ کو اپنی سیاست کی بنیاد اسی اصول پر رکھیں. دوسرا، سیاست انسانیت کی خدمت کا نام ہے، اور انسانوں کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے. تو یہاں بھی پھر مذہب آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے میں آپ کو سیاست ایک آپ کا ٹول ہے. تو اگر آپ لوگوں کی خدمت کے نظریے سے اور اجتماعی مفاد کے لیے سیاست کریں، ذاتی مفاد کو پیچھے رکھ رہے ہیں، پھر آپ موروثی سیاست، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، خاندانی، اس کو پیچھے کر کے عام لوگوں کو بااختیار بنائیں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے انہیں نجات دلائیں. یہ سیاست ہے. فاروق میں عاجزی انکساری. آپ کی بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک فاروق ستار سیاستدان ہے اور ایک فاروق ستار عام انسان ہے. اس عام انسان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں نا. دیکھیں، عام انسان تو ہم سبھی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کا احترام یکساں ہو، سب کے حقوق یکساں ہیں.
جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم و سب کا اس پہ حق بنتا ہے. میرے خیال میں اگر ایک کثیر الجہتی یعنی کثیر القومیتی ملک قوم اور معاشرہ ہے پاکستان, تو اس میں ساری اکائیوں کو باہم شیر و شکر کرنے آپس میں جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کے حقوق برابر, سب کا احترام برابر, سب وسائل پر سب کے. تو اس لیے اگر عام انسان کے بارے میں آپ سوچیں گے تو آپ عام انسان آپ کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور مقام آپ کو دیا ہے اس سے آپ نیچے اتر کر عام لوگوں میں جا کر ان کے جیسے بن کر, بالکل اس میں کوئی تصنع نہیں ہے, بناوٹ نہیں ہے, نیچرلی جو آپ ہے وہ ہونے چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے پوری زندگی گزارنی 35 سال سیاست کو دیے تو آپ کب تک مصنوعی طور پہ ایکٹنگ کریں گے, بناوٹ کریں گے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ اچھا دل دے, بڑا دل دے, اور اس میں یہ کہ درد بڑا سہنا پڑتا ہے. درد سہے بھی فاختہ اور کوا کھائے انڈے. تو وہ ہر سال فاختہ انڈے دیتی ہے اور کوا کھا جاتا ہے, لیکن فاختہ کا کام انڈے دینا. بالکل. تو ہم وہ انڈے لوگوں کے لیے لاتے رہیں گے, دیتے رہیں گے اور کووں سے بھی بچاتے رہیں گے. اور بھائی آخری سوال کہ اس پورے عرصے میں, اس پورے سینیریو میں ایک فاروق ستار نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کھویا, میں نے پایا ہی پایا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید ایم کیو مجھ سے چھین لی گئی تو میں نے کھو دیا ایم کیو کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایم این اے شپ میری چھین لی گئی, مجھے جان بوجھ کے ہرا دیا گیا تو شاید میں, لیکن میری نزدیک سیاست ایم این اے بننا ہی نہیں ہے, ایم پی اے بننا ہی نہیں ہے, وزیر بننا ہی نہیں ہے, ایوانوں میں جانا ہی نہیں ہے. سیاسی طور پر آپ لوگوں کے ذہن تیار کریں, ذہن سازی, کردار سازی, قوم سازی. اب آپ کو سیاستدان سے آگے آپ کو اسٹیٹسمین بننا ہے, آپ کو قوم کی تشکیل, ایک مہذب معاشرہ قائم کرنا ہے, ایک پڑھا لکھا معاشرہ, ایک ترقی یافتہ معاشرہ قائم کرنا ہے. تو اس کے لیے سیاسی نظریہ ضروری ہے, اس پر اخلاص ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ. اور تیسری چیز استقامت, کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر کھڑے ہوں. تو پھر اس میں جو دوسرے کرتے ہیں وہ ان کا صرف ہے, جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا صرف ہے. کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم ہوتے ہیں, کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا کام ہے اور آپ کا کام ہے وہ آپ جاری رکھیں. تو اصل حکومت اور حکمرانی لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے. بالکل. یہ جو کانسٹیٹیونسی حلقے بنتے ہیں یہ بعد میں بنتے ہیں, حلقے بعد میں جیتے جاتے ہیں, دلوں کو پہلے جیتا ہے. میرے خیال میں یہ اصل سیاست ہے اور یہ اصل انسانیت بھی ہے. اور فاروق بھائی سے گفتگو میری جاری رہے گی, اور اب میں بات کروں گا کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے, ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے, آتے ہیں کام جو دوسروں کے. کچھ لوگ آج بھی انسانیت کا درد رکھتے ہوئے اپنے جیسے اور انسانوں کے درد و پریشانیوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک انسانی تنظیم ہے, ان کی کاوشوں کو مبنی رکھتے ہوئے مختصراً بات کرتے ہیں, ان کی کاوشوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہماری نشریات کا باقاعدہ حصہ ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام راہ نیکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کے ساتھ ہادیہ. آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو. ہر سال کی طرح اس سال بھی امداد عظیم رمضان کے بابرکت مہینے میں راشن کا اہتمام کر رہے ہیں وہ لوگ جو غریب ہیں, 200-300 روپے ڈیلی کے کما رہے ہیں, اور اس کمائی میں ان کے بچوں کا پیٹ پالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ہماری ٹیم نے ایسے ہی مستحق لوگ جمع کیے ہیں جن کے پاس آج ہم جا کے بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کے ساتھ ہادیہ. آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو. ہر سال کی طرح اس سال بھی امداد عظیم رمضان کے بابرکت مہینے میں راشن کا اہتمام کر رہے ہیں وہ لوگ جو غریب ہیں, 200-300 روپے ڈیلی کے کما رہے ہیں, اور اس کمائی میں ان کے بچوں کا پیٹ پالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ہماری ٹیم نے ایسے ہی مستحق لوگ جمع کیے ہیں جن کے پاس آج ہم جا کے بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. اور کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ کلر کی مزدوری کرتے ہیں.
अच्छा 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 अच्छा, तो इस टाइम काम उनका चल रहा है? अभी चल रहा है, 1 महीने से बीमार थे घर में। अच्छा, तो फिर किस तरह से घर का सरवाइव आप कर रही थी? बस अल्लाह ताला जैसे भी कर पा रहा था, गली में से कोई कुछ दे देता था तो जैसे तैसे अपने घर की गाड़ी चला रही थी। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ही सबका मालिक है। बाकी हमसे पहले यहाँ कोई आया है आपके पास? नहीं, सादिक भाई आए थे बस अभी कुछ दिन पहले, रमज़ान से पहले। सही 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 सही। और आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। ये बताएं कि ये घर आपका अपना है? किराए का घर है। अच्छा, किराए का घर है। आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? अभी हमें 6 महीने हुए हैं इधर। अच्छा ठीक ठीक। तो इससे पहले आप कहाँ रहती थी और इसका किराया क्या है? इससे पहले मैं गली में ही रहती थी। आगे उस घर में ना पानी बहुत भर गया था बारिश का ना, तो सारा सामान हमारा जो है भीग गया था। इस वजह से वाला घर छोड़ के इधर आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं? नहीं, मेरी 7 साल की बेटी अभी स्कूल भी नहीं लगी है, और एक 3 साल की बेटी है, सही तरह बोल नहीं पाती, वही ज़्यादा बीमार रहती है। एक गोद की बेटी है 8 महीने की, 2.5 साल का बेटा है, 4 बच्चे, 3 बेटियां 1 बेटा, और शोर कलर की मजदूरी करते हैं। बस इसी में बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो आप अपने घर का खर्चा किस तरह से गुजारा कर रही हैं? समझ लें ये बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके लेकर आते हैं। घर का राशन, आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, जो बच्चों के दूध में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और बच्चों का दूध का खर्चा, हफ्ते के अंदर मेरे बच्ची का दूध का डब्बा ख़त्म हो जाता है। फिर मैं उसके लिए बहुत परेशान होती हूँ कि घर का खर्चा पूरा करूँ या दूध का पूरा करूँ, और गैस भी नहीं है, फिर गैस भी भरवाना होता है। हर 3 दिन बाद गैस डलवा के लेकर आती हूँ, तो बहुत मुश्किल से जाके पूरा करती हूँ। मैं खुद सोच सोच के परेशान रहती हूँ कैसे आगे गाड़ी चलेगी हमारी, जिसमें हमारे बच्चे पढ़े भी नहीं रहे। अभी मदरसे जाती है मेरी बेटी, मुझे भी बहुत शौक है मेरी बच्ची आगे पढ़े, और उसको पढ़ने का बहुत शौक है, ज़हीन भी बहुत है। वो आए दिन बोलती है मम्मा स्कूल लगा दो, स्कूल लगा दो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अभी महंगाई कितनी करा दी है इमरान खान ने, दिल से बहुत बद्दुआएँ निकलती हैं उसके लिए। अल्लाह उसको गरक करेगा, क्योंकि हमारी तो गरीबों की तो बिल्कुल ही रोटी छीन ली है उसने। वाकई में दिल से बहुत हाय निकलती है। ये तो सारी बात है, हम लोग किस तरह अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हम तो किसी को रो भी नहीं सकते। मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया, अब जैसे तैसे अपने यहीं गुजारा कर। सच बात है, बिल्कुल कुछ भी झूठी नहीं है। गैस इधर है नहीं, बस 4 बच्चों का पेट पाल रहे, जैसे किराया मकान का टेंशन मार देती है। हालांकि मेरी भी इतनी उम्र नहीं, इतनी कम उम्र में, लेकिन बस अपने बच्चों की टेंशन में रहती हूँ और शोहर की परेशानियों में रहती हूँ। जल्दी से अपने शोहर को परेशानियाँ भी नहीं देती, ये बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो हकीकत बात है, आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी, कैसे खाएं, कैसे गुजारा करें। तो वक्त का खाना भी कहीं से करके फिर दोपहर में जैसे तैसे बच्चों को खिला देती हूँ, जैसे तैसे पूरा करती हूँ। सच बात है, अल्लाह तो देख रहा है ना, और अब तो वैसे ही रमज़ान शुरू हो गए। तो फिर आपका गुजारा किस तरह से होता है? बस समझ लें महीने में जाके 15 दिन ये कमाते हैं, फिर 15 दिन काम नहीं होता कभी, और अगर 1 महीना पूरा कमा भी लेते हैं तो जो कमा लेते हैं फिर जब काम नहीं होता तो फिर उसी से हम किराया भरते हैं। तो इस वजह से फिर गैस भरवा के लेकर आना, गैस इधर है नहीं, बिजली की उसने लाइट हम बिजली का बिल भर नहीं सकते थे उधर भी, तो फिर इसने हमें बिजली के साथ घर दिया है। तो इस वजह से 6,000 7,000 में ही हमें गैस समेत पड़ जाता है, जैसे गैस वगैरह भरवा के लाती हूँ। फिर बच्चों का खर्चा अलग है, दूध का, और आए दिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर इनकी दवाइयों के लिए हम बेबस होकर बैठ जाते हैं। स्टोर पे इतनी महंगी दवाई होती है, डॉक्टर सारी बाहर की लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी मेरे शोहर के मुंह में तकलीफ़ हुई थी, 800 की 400 की दवाइयाँ खरीद के फिर घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अल्लाह देख रहा है, रमज़ान शरीफ का महीना, हम बहुत परेशान हैं, और हम किसी से अपनों से जल्दी से मांगते नहीं, अपने जैसे तैसे अपने घर में गुजारा कर रहे हैं। बहनें आती हैं, साल में आती हैं हैदराबाद से, फिर कुछ ना कुछ दे जाती हैं, बच्चों का दूध का कुछ दिन चल जाता है, बस ऐसी ही गाड़ी चल रही है। बहुत ज़्यादा मुसीबत परेशान है हमारी, जैसा हम सोचते हैं हम ही ज़्यादा परेशान हैं, हमसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो तसल्ली दे के गाड़ी चला रहे हैं, जैसे तैसे पूरा कर रहे, गुजारा कर रहे।
جی ناظرین، میں یہاں حکومت کی توجہ کو دلانا چاہوں گی کہ ایسے لوگ جن کے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو فیوچر اور تعلیم کہاں سے ہوگی؟ نہ اسکول جاتے ہیں، نہ کچھ، نہ تپارہ، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کا آنے والا فیوچر ہے۔ تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ تسلی، وعدے اور حکمران کی طرف سے بہت کچھ کہ یہ ملے گا، وہ ملے گا، بٹ ابھی تک کچھ نہیں ملا یہاں پر۔ مجھے یہ بتائیں، آپ جو 15 دن کام کرتے ہیں، باقی 15 دن آپ کیوں کام نہیں کرتے؟ اصل میں حالت ایسے ہو گئے نا، ابھی لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی ایسے حالات تھے، تو کام ہوتا تو رکھتے ہیں، کام نہیں ہوتا تو چھٹی دے دیں۔ اچھا، تو یہ آپ اپنا کام کرتے ہیں یا آپ کسی کے پاس کام؟ کسی کے پاس دیہڑی ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ ہم K21 چینل کی طرف سے آئے ہیں، اور ایک ہماری امداد عظیم تنظیم ہے اس کی طرف سے، اور ہمارا مقصد آپ کے ویڈیو بنانے کا ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کی دل آزاری کریں، صرف لوگوں کو دکھانا تھا، حکمران کو دکھانا تھا کہ غریب لوگ ہیں، آگے آئیں، جن کے آنکھیں نہیں بولتی، جن کی زبان نہیں بولتی، آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش تھی ہمارے چینل کی طرف سے، رمضان میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے راہ نیکی، اس کی ہماری چھوٹی سی نیکی تھی جو ہم سب نے مل کے یہ پوری کی ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ جی ہمارے کو بہت اچھا لگا کہ صادق بھائی آئے ہمارے یہاں پر، بہت خوشی ہوئی چینل کی طرف سے۔ اصل میں ہر کوئی آتا ہے ایسے بول کے چلا جاتا ہے، کوئی مدد کے لیے آتا نہیں، لیکن مجھے یقین بھی نہیں ہو رہا رمضان شریف میں ہمارے گھر اللہ تعالیٰ نے برکت کے مہینے میں ہمیں بھیج دیا، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت دے، عمران خان سے اچھے تو چینل والے کم از کم مدد تو کر رہے ہیں، تو بہت خوشی ہے ہمارے کو۔ تو اس وجہ سے عمران خان سے اچھے تو چینل والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ تو چھپ کے بیٹھ گیا، کچھ بھی نہیں دے رہا لوگوں کو، تو اللہ اس کو تو دکھائے گا۔ بددعائیں پڑھ رہی ہیں غریبوں کی، کہیں تو اثر دکھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ دے، بہت خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں K21 نیوز چینل کی طرف سے اور امداد عظیم کے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں، اور یہاں آئی ہوں راشن تقسیم کرنے۔ میں دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گی، آپ آگے سے بڑھ کے ہمارا اس کاوش میں نیک راہی میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اسکرین پہ امداد عظیم فاؤنڈیشن کا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ کسی کے کام آنا چاہتے ہیں اور اس نیکی میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے فنڈز اس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، تو آپ کو کیسا لگا یہ ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ راہ نیکی؟ انشاءاللہ کل ہم آپ سے اسی سیگمنٹ میں ایک اور فیملی کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اور آپ دیکھیں سحری ٹرانسمیشن۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو خدمت انسانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں امداد عظیم آرگنائزیشن، جس کی آپ ڈاکومنٹری دیکھ بھی رہے تھے، کاوشیں دیکھ رہے تھے، تو اس کے بارے میں بتائیں گے باقاعدہ ڈیٹیلز ملیہ فاطمہ صاحبہ۔ امداد عظیم آرگنائزیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو خدمت خلق کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ جہاں پر بات ہو یوتھ کو پروموٹ کرنے کی، جہاں پر بات ہو انسانیت کی خدمت کرنے کی، راشن تقسیم کرنے کی، کسی کی کفالت کرنے کی، یا پھر بچیوں کی، یتیم بچیوں کی شادی کی، امداد عظیم ہر میدان میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور آپ اس آرگنائزیشن کو ہر میدان میں سب سے آگے پائیں گے۔ اور یہ ایک بہترین جذبہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے انسانیت کا دعویٰ کیا ہے تو انسانیت کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے انسان کی خدمت کیسے کرنی ہے، اور اس خیر کے عمل میں، اس نیکی کے عمل میں آپ امداد عظیم کو ہمیشہ آگے پائیں گے۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں راشن ڈرائیو ہو، اور دسترخوان ہو، افطار دسترخوان ہو، سحری کے لیے دسترخوان ہو، امداد عظیم پیش ہے۔ اور اگر آپ ہمیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے مضبوط ہوں گے؟ اگر آپ ہماری مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کیجئے، ہمیں مضبوط کیجئے، تاکہ ہم
اپنے لوگوں نہیں، کی، بریک اپنے نہیں قوم کی اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. شکریہ. جی شکریہ. شکریہ ملیحہ فاطمہ صاحبہ، شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی آپ کا. جی ناظرین، بقیہ سیگمنٹ کے لیے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان. جی ناظرین، تو ہم بات کریں گے، ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے علماء و مشائخ کے بعد ڈاکٹر کا، حاکم و ڈاکٹر کا. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر نصیر احمد انصاری صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا احسان. رمضان المبارک کے حوالے سے کیا روٹین ہے آپ کی آج کل؟ ظاہر رمضان کی تو آمد ہے اور آج پہلا ہی روزہ ہے، بالکل. تو روٹین تو یہیں سے شروع ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ ایک تو رمضان کے حوالے سے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید رمضان آنے کی وجہ سے سارے کام رک جاتے ہیں، تو کام ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے اور کام چلتے ہیں. رمضان کا ایک مہینہ ہے، اس میں اچھائی ہوتی ہے کہ دیگر کاموں میں بھی انسان تھوڑا سا پابند ہو جاتا ہے. پابندی وقت کی اگر ٹریننگ لینی ہو جس سے قوم آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس مہینے سے ہم یہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ پابندی وقت انسان کسی نہ کسی حد تک کم از کم افطار کا، سحری کا، اس طرح سے نمازوں کا پابند ہوتا ہے. تو یہ پابندی ہماری پورے سال چلے تو یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. تو تھوڑی سی پابندیاں وقت کی اور جو ہے پھٹ جاتی ہیں، بالکل. باقی تو روٹین ویسے ہی چلتی ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ کوشچن مجھے آپ سے کرنے تھے. یہ رمضان مبارک میں جو ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں آج کل تر و تازہ نہیں ملتی، تو ہمیں کون سی ایسی اشیاء استعمال کرنی چاہیے جو کہ ہمارے نارمل سی روٹین پہ ہمارے معدے پر بوجھ نہ بنے؟ اصل میں جو جیسا کہ سب سے پہلے تو کسی چیز کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، بالکل، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. بالکل. تو سب سے بنیادی چیز تو رمضان یا روزہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. پرہیزگاری کا مقصد میں عام طور پر غذا نہیں لیتا، حالانکہ میں ڈائبٹیز کارڈیولوجی کی بات کرتا ہوں، لیکن لوگ پوچھتے ہیں نا کیا پرہیز کرنا ہے، تو پرہیز میں عام طور پر غذا کو شامل نہیں کرتا. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو غذا جسم کا حصہ بنتی ہے، اعمال بھی ویسے ہی آتے ہیں. بالکل. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بہت آسان سا ایک پریکٹیکل ہے. انتہائی سادہ غذا کھائیے، یعنی جسے میں نے کہا کہ چٹنی سے روٹی کھا لیجیے، اور ایک کڑھائی قسم کی چیز جس جو ہماری روٹین ہے بن گئی، وہ کھا لیجیے. دونوں کو کھا کر تجربہ کیجیے، کام کیجیے اپنے. دیکھیں سہل انسان کس میں محسوس کرتا ہے، کس میں انسان سہولت محسوس کرتا ہے. تو غذا کی سادگی، اور یہ ایک تھوڑا سا عام لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ باہر سے جو کوئی بھی چیز جو بنی ہوئی ہے اس میں سادگی ہے نہیں. بالکل. تو ہمیں گھر کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس میں سادگی ہونی چاہیے، کم نمک، کم چکنائی، کم میٹھا. یہ ہماری غذا کا تعین ہے. ڈاکٹر صاحب نارملی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو بلڈ پریشر، شوگر، ڈائبٹیز، ان کے پیشنٹس کی کوانٹیٹی آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ بیماریاں بڑی فیم میں چل رہی ہیں. تو ان کو ایسی کون سی غذائیں رمضان المبارک میں لینی چاہیے جو ان کی صحت کو تندرست رکھیں اور وہ توانا رہیں پورے دن؟ اچھا، بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اس کو اگر دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو میں اپنے پرسکرپشن پیڈ پر سب سے اوپر لکھ کر رکھتا ہوں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، کہ زندگی میں تبدیلی لے کر آؤ. تو ہماری زندگی میں دو ہی خامیاں پیدا ہوں گی کہ ایک تو ہم نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا،
ایک انسان, اچھا مسئلہ ہے کہ پہلے ایک طبقات ہوتے تھے, ہم سمجھتے کوئی چھوٹا طبقہ کوئی بڑا طبقہ, چلنا پھرنا ہر طبقے میں کم ہو گیا. کوئی انسان ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ, اس کے ٹائم بھی اس کے پاس, وہ چلنا نہیں چاہتا. بالکل. وہ کہیں بس پکڑتا ہے, کہیں موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے, نہیں ایک اسٹاپ بھی وہ چلنا نہیں چاہتا. تو زندگی انسان کے جسم کی حرکت بہت محدود ہو گئی. اور دوسرا اس کے اوپر جو غذا اس نے کھانا شروع کی ہے وہ اس قسم کی غذائیں ہیں کہ چاہے اس کی کوانٹٹی کم ہی ہو لیکن اس کی کیلورک ویلیوز اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ وہ اس کا جسم اسے برداشت کر نہیں پاتا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آگے چل کر بیماریوں کی شکل اختیار کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ینگ, یعنی کہ آج سے چند سالوں پہلے تک 40 سال سے پہلے بلڈ پریشر, دل کا اٹیک ہو جانا, شوگر ہو جانا, یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی. لیکن اب اگر ہم سنتے ہیں کہ 35 سال کی عمر میں اٹیک ہو گیا, 28 سال کے جو شخص کو شوگر ہے, تو ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوتی. اور اس کا ایک پریکٹیکل ویژن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مساجد میں ہم دیکھتے تھے کہ ٹوپیاں ملتی تھی, اب کرسیاں بھی ملتی ہیں. اور ایک بڑی یعنی کہ جوان لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے کرسیوں بیٹھ کر نماز پڑھی, یعنی آرتھرائٹس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو قوم محتاج ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات انٹرپٹ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ آپ کی ہدایت ہمارے ساتھ جاری رہیں گی اور ڈاکٹر صاحب ہمارے روز کے مہمان ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اب میں جس سیگمنٹ کی طرف پڑھ رہا ہوں وہ ہے بیت بازی کمپٹیشن, جو کہ آپ نے بیت بازی کمپٹیشن دیکھا ہوگا جس میں ہم نے آڈیشنس لیے لاسٹ ڈیز, اور اس میں بیت بازی کمپٹیشن کو جو ون کرے گا اس کو 20,000 کیش اماؤنٹ کا پرائز ونر کو ملے گا. تو اب اس بیت بازی کمپٹیشن کو لیڈ کر رہی ہیں ملیحہ فاطمہ صاحبہ, اور آج آپ چیف گیسٹ بھی ہیں, تو آج اس کے پروگرام کی ججمنٹ بھی آپ نے کرنی ہے. جی ملیحہ صاحبہ, کروں گا مجھ سے انصاف ہو. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ سیدہ ملیحہ فاطمہ زیدی, اور آج آپ کو K21 کی لائیو سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور سحری ٹرانسمیشن کا ایک منفرد سا سیگمنٹ انوار سخن, جس میں آپ کراچی بھر کے مختلف نوجوانوں کو دیکھیں گے بیت بازی کرتے ہوئے, اور وہ آپ کا دل جیتیں گے اپنے اشعار کے ذریعے سے. پورے مہینے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور 2 ٹیمز روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آج کی جو ہماری پہلی ٹیم ہے جس کا نام ہے, پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے توصیف شاہ, اور جو ہماری ٹیم بی ہے اس کا نام ہے حسان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں توصیف آپ؟ الحمدللہ. توصیف آپ ٹیم اے ہیں یعنی ابتدا آپ کریں گے, اور حسان آپ ٹیم بی ہیں یعنی جہاں سے ان کا شعر ختم ہوگا وہاں سے آپ نے ابتدا کرنی ہے. دیکھنے والے ناظرین کو میں یہ بتا دوں کہ 2 راؤنڈز ہوں گے, اور پہلا راؤنڈ شعر کی ابتدا میں چاہوں گی کہ جو ہمارے آج کے جج ہیں وہ کریں, اور جہاں سے ان کا شعر ختم ہوگا وہاں سے پھر توصیف اپنے شعر کی ابتدا کریں گے, اور پھر جہاں سے توصیف کا شعر ختم ہوگا وہاں سے حسان اپنے شعر کی ابتدا کریں گے. پہلا راؤنڈ یہاں پہ ختم ہوگا. دوسرے راؤنڈ میں میں اور ہمارے جج اور زید ان دونوں کو 3 لفظ دیں گے, اور اس لفظ کا استعمال اپنے شعر میں کرنا لازمی ہے. معیاری شعر ہونے چاہیے. ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ صیام کی مناسبت سے شعر عرض کرتا ہوں. جب تک ایاز دل میں نہ ہو عشق محمد, جب تک ایاز دل میں نہ ہو عشق محمد, بندہ خدا کی ساری عبادت فضول ہے. توصیف آپ کا شعر سٹارٹ ہونا چاہیے یہ سے, اور آپ دونوں کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے. آپ نے اپنا نہیں 2 منٹ ہیں دونوں پر, اپنے ابتدا کی 2 منٹ. یہ سارے خواب تمہارے ہی نام کرتا ہوں, میں آج تم پہ محبت تمام کرتا ہوں. واہ, بہت خوب بھائی, بہت خوب. نقش نمود و نام کو اللہ پہ چھوڑ دے, بس شعر کہہ دوام کو اللہ پہ چھوڑ دے. ایسے نحیف شخص کی طاقت سے خوف کھا جو اپنے انتقام کو اللہ پہ چھوڑ دے. واہ, سبحان اللہ. یہ بہر لحظہ نئی دھن پہ دھڑکتے ہوئے لوگ, کس کو معلوم ہے یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. واہ واہ واہ, بہت خوب.
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ واہ ساقی، یار کی دستک پہ بھی تو نے یہ پوچھا کون ہے، خود کو عاشق ماننے والا تو ہوتا کون ہے؟ بھائی واہ، بھائی واہ واہ۔ میں نے امروہہ کی گلیوں کو سنائی جب غزل، جھوم کر جونے لیا بولے یہ لڑکا کون ہے؟ واہ کیا کہنے رکھا۔ یوں تو نہیں کہ پہلے سہارے بنائے تھے، دریا بنا کے اس نے کنارے بنائے تھے، پھر یوں ہوا اس کی زباں کاٹ دی گئی، وہ جس نے بولنے کے اشارے بنائے تھے، وہ جس نے گفتگو کے اشارے بنائے تھے۔ یار ان آنکھوں میں ایسی سیرابی ہے، گڑھے کے اندر جیسے ٹھنڈا پانی ہو، ویرانی کی گرد چھٹے اور تو آئے اور ایک نئی ویرانی ہو۔ واہ واہ واہ۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے جج صاحبان سے، ڈاکٹر صاحب آپ لیڈ کر رہے ہیں پروگرام کو، تو ان کو دیکھنے والے ناظرین کو کے سامنے آپ ان دونوں کو پوائنٹس دیں جو کہ باقاعدہ آگے کا فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا۔ ویسے ماشاءاللہ دونوں ہی حضرات نے جو ہے اپنے جو اشعار سے بہت انصاف کیا، اور اس حوالے سے کسی ایک کو انعام دینا تقریباً دونوں ہی کا حق بنتا ہے، لیکن انداز تکلم کے حوالے سے میں جناب جو ہمارے فرسٹ پارٹیسپینٹ ہیں ان کو اس حوالے سے، کیونکہ کسی نہ کسی کو یہ تو دینا ہوتا ہے، تو میں انہیں ریکمینڈ کروں گا۔ اچھا، ہم آپ کی بات کاٹتے ہوئے چونکہ معیار پہ دونوں ہی بہت اعلیٰ تھے، تو چونکہ کیوں نہ ہم دوسرا راؤنڈ بھی کر لیں، دونوں کو ہم صرف دو الفاظ کے لیے ہم آگے سیگمنٹ برقرار رکھیں گے۔ تو ناظرین اب ہم بقیہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے سحری کی تیاری، اور یہ ایک مختصر سے شارٹ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے، اور ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے اس سیگمنٹ کے بعد۔ آخری سیگمنٹ جو کہ ہے خدمت انسانیت، اور خدمت انسانیت کی بات کریں گے ہمارے ساحل خان صاحب، اس کے بعد ہم آخری بات کرتے ہوئے محفل سما پہ اس محفل کا، اس پروگرام کی آج کی سحر نشریات کا اختتام کر دیں گے۔ تو اب میں گزارش کروں گا ساحل خان صاحب جو کہ خدمت انسانیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بہت بہت شکریہ زید آپ کا، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو جو ہے نا وہ تھینکس کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا جو ہے وہ پروگرام کیا اور ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل کیا۔ اور انوار رمضان کی یہ ٹرانسمیشن ہے، بہت خوبصورت ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں زید نے آپ کے لیے رکھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ گاہے بگاہے اس کے اندر دیکھتے رہیں گے، اور بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی اور محظوظ ہوتے رہیں گے۔ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے خدمت انسانیت۔ بیسکلی ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی مدد کرتے رہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور خدمت انسانیت کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر اجاگر کریں کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں۔ اس وقت بھی خدمت انسانیت کے اندر میرے پاس المقصود فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ممبرز موجود ہیں، تو میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان نور صاحب، اور ایگزیکٹو ممبر ہیں المقصود فاؤنڈیشن کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد رضوان صالح صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں رضوان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، دعا ہے۔ صالح صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم عافیت۔ ماشاءاللہ آج ہماری پہلی سحری ہے، اور سحری ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں یہاں سے، اور المقصود فاؤنڈیشن کا میں بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا اور لوگوں کے لیے ٹائم نکالا۔
تو سر تھوڑا سا بتائیں نا المقصود فاؤنڈیشن کے بارے میں کہ کب سے المقصود فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, لوگوں کی خدمت کر رہی ہے, اور کیا کیا کر رہی ہے, کب وجود میں آئی, اور کیا کیا چیزیں المقصود کی پلاننگ میں ہے, پریزنٹ میں کیا ہے, پاس میں کیا کر چکی ہے, تھوڑا سا بتائیں ہماری عوام کو. ظاہر بھائی بات یہ ہے کہ المقصود فاؤنڈیشن جو ہے وہ تقریباً 40 سال قبل ماشاءاللہ ان کے سرپرست اعلیٰ محترم حضرت مقصود الہی پروفیسر ڈاکٹر مقصود الہی نقشبندی صاحب نے اسے قائم کیا, اور بنیادی مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا, اللہ کے دین تک پہنچانا, ان تک پہنچانا, اور وہ کامیابی جو اصل کامیابی ہے اس سے لوگوں کو روشناس کرانا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر سی زندگی ہے, بالکل, اور یہ ہمیں گزار کے چلے جانا ہے, بالکل, اور اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے رکھ دیا گیا ہے. بالکل, بے شک. آپ کراچی تشریف لائے حضرت مقصود الہی صاحب, آپ آرگینک کیمسٹری کے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ, اور خدمت انسانیت کے تو ایسے علمبردار ہیں کہ آپ نے حکمت سے اپنا آغاز کیا, تبلیغ کے ساتھ ساتھ حکمت کی. آپ 7 نسلوں سے حکیم ہیں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بڑی بات. پاکستان میں گولڈ میڈلسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کے بہترین ڈاکٹر ہیں, فرسٹ کلاس میں انہوں نے ہومیوپیتھک یہاں سے پاس کیا. یعنی ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی صاحب نے 40 سال پہلے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 6 براعظم میں یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اور اس کے بہت سارے دیگر ادارے ہیں ماشاءاللہ. اس میں اسلامی روحانی مشن ماشاءاللہ, اس میں المقصود ٹرسٹ, اس میں المقصود ایجوکیشن سسٹم, اور میڈیا کے حوالے سے المقصود ٹی وی, المقصود میگزینز اور دیگر کتب کی اشاعت ہوتی ہے. حضرت صاحب نے بہت سارے کتب یہاں پر تحریر فرمائی ہیں, جس میں مخصوص طور پہ مقصود دنیا والآخرہ بڑی اہم کتب ہیں 3 جو عام لوگوں کے لیے ہیں. اسی طرح ایک انعام یافتہ لوگ کتاب جو ہے وہ بھی آپ نے تحریر فرمائی. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بالکل آج تو بیسیکلی ہماری عوام کے ساتھ ایک انٹروڈکشن ہے, جو ہماری ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے. تو آج جو پہلا روزہ ہے رضوان صالح صاحب, تو پہلے روزے کے حوالے سے آپ جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے, پہلے روزے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں, آپ نے مدعو فرمایا, اور کہ 21 کی وساطت سے دینی حوالے سے جو تبلیغ کا ایک فریضہ ہے اور دینی معلومات کی تشہیر کا ذریعہ ہے وہ ہاتھ آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے, آمین. سب سے پہلی بات یہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ رب العالمین نے ماہ رمضان مبارک ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب السماء. جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے سارے 8 دروازے 8 دروازے کھول دیتا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ ساری رحمتوں کو دروازے کھول کر انسانوں پر مغفرت, رحمت اور جہنم سے آزادی کی پروانہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. اتنا مبارک مہینہ جس کی ایک ایک گھڑی, ایک ایک لمحہ پر نور ہے, پر ضیاء ہے, مغفرت, بخشش اور عطا کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اب فرماتے ہیں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 فرائض کے برابر. اتنا مبارک مہینہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو حدیث پاک ہے کہ یہ کلمہ عرش الہی کے نیچے سب پرندے کی طرح وہ چکر لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تو قرار پکڑو. کہتے ہیں میں کیسے قرار پکڑوں, جس نے مجھے ادا کیا ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. آپ اندازہ کریں اس ماہ مقدس میں کلمہ طیبہ پڑھنا, درود پاک پڑھنا, ذکر اذکار کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اتنا مبارک بخشش والا مہینہ ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا.
کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے اتنا سا اپنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمارے لیے نکالا. اور اب تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, آج پہلا روزہ ہے, دوسرا, تیسرا اور انشاءاللہ 30 روزوں تک جائے گی کہانی. اچھا, جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, المقصود فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی پرابلم کا سامنا ہے, اگر آپ بیمار ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر پا رہے اپنی بیماری, تو آپ المقصود فاؤنڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی فائنینشلی کسی بھی طرح کی پرابلم میں ہیں تو المقصود فاؤنڈیشن آپ آ سکتے ہیں اور اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں پر بہت سارے لوگوں کو بلائیں گے, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, آپ ہمارے نمبرز بھی نیچے آ رہے ہوں گے, اس کے اوپر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. تو یہ سیگمنٹ آج آپ یہیں پہ ختم کریں گے. انشاءاللہ کل ہمارا سیگمنٹ بہت اچھا ہوگا, اس میں ہم اسٹوریز بھی رکھیں گے. آپ اگر آنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی پرابلم اپنی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ زید, اور میں واپس ہم چلیں گے زید کی طرف کہ جی بالکل بہت خوبصورت سیگمنٹ تھا. اور اسی سیگمنٹ کے ساتھ ناظرین سحر کا اختتامی وقت بھی قریب ہے, اور جتنے آپ نے آج سیگمنٹ دیکھے یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. آپ کے خصوصی فیڈ بیک کا مجھے اور میری ٹیم کو انتظار رہے گا. اختتامی سحر کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور قوالی جو کہ شوکت نیازی صاحب ہیں, جو کہ اپنی سماعتوں سے آپ کو قوالی سے محور کریں گے, اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے ہدیہ بارگاہ رسالت میں. آخری ہمارا سیگمنٹ, اس کے بعد آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و نگہباں. تڑپ رہا ہوں نہیں ہے قرار جینے میں, حضور مجھ کو بلا لیجئے مدینے میں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے. بنا